نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 آج ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ گمراہ ہے۔ اس کا لفظی معنی آپ سبھی جانتے ہیں، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام فرمایا، علیہم آپ نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، غیر مغضوبی نہ کہ ان کے اوپر غضب ہوئے، ناراض ہوئے، علیہم ان کے اوپر نہ کہ ان لوگوں کا۔ اب مزید دوسرے کون سے لوگ یہاں پہ ظاہر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ تھوڑی سی اس کے تشریح کے حوالے سے میں ڈیٹیل بات کروں گی کہ یہ اصل میں جو نیچے والی جو 3 آیات ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہ ان تینوں آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ کیسی مدد چاہیے؟ کیا پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ جو ہماری زندگیوں کے مختلف معاملات ہیں، جن دوراہوں سے ہم گزرتے ہیں، جن جگہ پہ ہم اپنے مرضی سے خود ہی فیصلے کرتے ہیں اور ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ تو یہ جو اہدینا ہے، یہ یہاں پہ اس کا مقصود ہے۔ اب اس اوپر طلب کی یہ تینوں جو لائنیں ہیں نا، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ہم سے کہیں پہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ انسان ہر ہمیشہ کوشش کرتا ہے مجھ سے صحیح اور اچھا فیصلہ ہی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کیا، تو کیا پتہ کیا ہو۔ انسان جو بہتر لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو طلب استعانت کے ساتھ، مسلسل مانگنے کے ساتھ فائدہ کیا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، فرشتوں کے ذریعے وہ مدد پہنچتی ہے، انسان کے ذہن میں وہ خیال خود بخود بنتے ہیں یا آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے انسان جو برائیاں ہوتی ہیں یا غلط فیصلے ہونے لگتے ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہاں پہ جو اسپیشلی ذکر یا آخری بالکل اینڈ والی لائن میں ہے، یہاں پہ لوگوں کا ذکر ہے۔ کن لوگوں کا؟ انعام یافتہ کا، اور غضب جن پر ہوا اللہ کا، اور ان کا جن سے جو لوگ ویسے ہی گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں وہ راستہ دکھا دے یا حتیٰ کہ ہمیں انگلی پکڑ کے اس راستے پر چلا دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہو گیا۔ اب آگے آ رہا ہے صراط مستقیم، جو راستہ ہے چاہے وہ دنیا کا راستہ ہوگا، لیکن چلتے چلتے اس صراط مستقیم کے ذریعے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ، ایسا راستہ انعام کس کو ملے گا؟ جنت کا، آخرت میں۔ انعامت علیہم، راستہ اب انسان کیسے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں وہ راستہ عطا فرما جس پر تو نے انعام رکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلایا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ یہ مضمون جو ہے نا اتنا سا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ سورۃ النساء میں جا کر کھلے گا، ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ آیا ہوا ہے۔ منعم علیہم، 4 گروہوں کا ذکر ہے، انعام یافتہ 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، 4 انعام یافتہ لوگ۔
अनअमता अलैहिम, मैंने कहा ये सूरत निसा की आयत में आपको मिलेगा। यहाँ पे इनका जिक्र है, इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? नबी हैं, फिर सिद्दीकीन हैं, फिर शुहदा हैं और उनके बाद सालिहीन जिन्होंने नेक अमाल करते हैं। और खूब इनकी रफ़ाकत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी रफ़ाकत जिनको नसीब हो वो भी इनाम याफ्ता हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन रास्ते पर हमें तू चला तो मुस्बत होगी बात हमारी। मनफी अंदाज इख्तियार करेंगे तो क्या होगा इसकी ये बात हो गई पॉजिटिव। अब मनफी अंदाज में क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, और ना कि उन पर कौन सा रास्ता जिन्हों पर अल्लाह ताला क्या हुए? मगदूब हुए, अल्लाह ताला गुस्सा हुए, नाराज हुए। जो लोग सिरात मुस्तकीम से भटक गए ना, तो वो दो किस्म के हैं ना, इनमें दो फर्क है, मगदूब और दौलीन। दोनों का क्या है? शरारत नफ्स की वजह से इंसान क्या करता है? गलत कामों पे, गलत रास्ते पे पड़ जाता है। तो फिर क्या होता है? वो अल्लाह के गज़ब में आ जाते हैं, मगदूब हो जाते हैं, जिसकी नीयत तो गलत नहीं होती। हर इंसान कोशिश करता है मैं अल्लाह ताला की नज़रों में अपने नंबर अच्छे रखूं, लेकिन होता क्या है? गुल्फ बातों में आ जाना, इधर-उधर के अलग-अलग बातों में आ जाना। कुछ लोग अपने आबा-ओ-अजदाद के जो फॉलोअर्स होते हैं कि हमारे बाबा-ओ-अजदाद इनको मानते रहे हैं तो हम भी इनका करेंगे। ये ख़त्म और इस तरह से वो चढ़ावे चढ़ाते रहे हम भी ये करेंगे, जिस तरह यहूद करते थे। तो वो फिर क्या हो गया? वलद्दालिन, वो क्या कहते हैं? गुमराह ही हो गए, क्योंकि रास्ता गलत चुना जाएगा तो फिर तो भटकेंगे ना। फिलहाल यहाँ पे मगदूब की थोड़ी सी डेफिनेशन करूं कि मगदूब अलैहिम सबसे बड़ी मिसाल जो है वो यहूद की मिसाल है, जिनके पास शरीयत मौजूद थी, उनके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए पैगंबर, और तौरात भी उनको दी गई, लेकिन शरारत नफ्स उनका, क्योंकि उनको बछड़े की पूजा की आदत सचमुच में आदत थी। और सबसे बड़ी बात, वो अपने फॉलोअर्स को नहीं छोड़ते थे। वो कहते थे हमारे बुजुर्गों ने ये चढ़ावे चढ़ाए, फलां बैल को, फलां दरख्त को, फलां झाड़ को, फलां दरख्त को, फलां पहाड़ को, हत्ता के वो काली माता, इस किस्म के वो अल्फाज, मतलब ये सारा कुछ मतलब कि इतनी डिटेल के अंदर जाने का मकसद मेरा ये नहीं है, बस ये है कि मखदूम कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद को नहीं छोड़ा हुआ था। वो उनके अंदर का नफ्स था ना, शैतानियत की तरफ जो भटक चुका था। फिर मजीद उनके साथ यहूद के साथ क्या था? तकब्बुर। उनको इतना ज्यादा अपने ऊपर इस बात पर तकब्बुर और गुमा था कि हम तो हैं ही ठीक, हमें तो आता ही है बेहतरीन, हमने जो पढ़ा है, जो हमारे उलमा ने जो बता दिया वो बेहतरीन है। हत्ता कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को या अल्लाह की शरीयत जो बताते थे उसको भी नहीं माना, रद्द किया। बल्कि यहूद ने तो, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, यहूद ने तो कुछ जो अंबिया इकराम आए थे उनका भी कत्ल किया। तो लिहाजा यहूद से इस वजह से कहा कि वो मगजूब हुए, उनके ऊपर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ। शरीयत मौजूद थी, शरारत नफ्स और तकब्बुर की वजह से वो गलत रास्ते पर गए। फिर नसारा दौलीन का जिक्र है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में गुल्फ किया। गुल्फ मतलब कि वहम किया, खुद ब खुद अपनी तरफ से। अल्लाह को तो माना, लेकिन इतना ऊपर ले गए, जो उनका पैगंबर आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको इतना दर्जा दिया, इतना दर्जा दे दिया, इतना दर्जा दे दिया कि उन्होंने नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार दे दिया। ऐसे ही है ना? और इमाम मरियम को, और बस मैं अल्फाज भी नहीं बोलना चाहती, जो चीज़ गलत हो उसको ना ही बोला जाए तो बेहतर है। तो लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कभी ये तालीम नहीं दी कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। उन्होंने कहा मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ ही, वो ही उसी तरह का रसूल हूँ जैसे मुझसे पहले आए। उन्होंने हज़रत इमाम मरियम की गोद में कलाम किया। ये मौज़ा देखकर वो उनके इस कदर वो एक्स्ट्रा क्या कहते हैं तारीफ़ों के पुल बाँधने लग पड़े। फिर बड़े हुए, फिर उनको मौज़ा अल्लाह ताला ने दिया कि जान डालना मुर्दे के अंदर या किसी भी
بت کے اندر وہ جان ڈال کے تو وقتی طور پہ وہ بات کہلا دیتے تھے، پھر ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات ہوتے ہیں، یہ ہر بندے کو معجزات اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ صرف رسولوں کے معجزات ہوتے ہیں۔ ان کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ کوڑی کو، جو کوڑ کی بیماری تھی، اس کے اندر وہ ہاتھ پھیرتے تو ان کو شفا مل جاتی، اور بھی کافی زیادہ ان کے معجزات تھے۔ لیکن معجزات دے دینے کا مقصد یہ بھی صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نخواستہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے 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 اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ پیغمبروں کو، دوسرے پیغمبروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا مقابلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی احادیث کو اور صحابہ کرام کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ اتنی زیادہ مبالغہ آرائی مت کیا کریں کہ آپ میرے سے آنے والے حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی دوسرے رسول کو، پیغمبر کو، مجھ سے ان کو نیچے کر دیں یا میری تعریفوں کے پول زیادہ اوپر بڑھا دیں۔ تو اس سے منع فرمایا سخت۔ آج بھی ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ بعض نعت خواں ہیں جو نعت خوانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، لیکن محبت میں اس طرح سے شرک یا کفری الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ اگر اے نبی آپ ہی نہ ہوتے تو دنیا نہ بنائی جاتی، یا نبی اگر آپ ہی نہ ہوتے تو ہمارے غم حسار ہوں گے، ہمیں اس مصیبتوں سے کون نکالیں گا، اگر نبی آپ ہی نہ ہوں گے تو ہماری دعائیں کون سنے گا۔ تو یہ دیکھیں، اس کو مبالغہ ارائی والے الفاظ کہا جاتا ہے جو شرک کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے فضیلت والے بے شک ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری اولادیں، ہم سب کچھ ان کے اوپر قربان، لیکن اس قدر مبالغہ ارائی کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں صفات کے مطابق کھڑا کر دینا کہ اگر وہ نہ ہوں تو ہماری دعائیں قبول کون کرے گا، یا ہماری دعائیں تو شاید قبول ہی نہ ہوں۔ اور سجدوں کے اوپر جا کے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سجدوں میں جا کے، قبروں پہ جا کے ان کو سجدہ کر دینا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا۔ اسی طرح سے کچھ شیعہ حضرات بھائی ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نخواستہ بعض اوقات وہ بھی خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مبالغہ آرائی جو ہوتی ہے، یہ مغضوب، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بنائے جاتے ہیں، اور ولضالین، پھر وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنی محبت میں گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی کہ انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی بنا دیا، جبکہ یہاں پہ ہے صراط الذین انعمت، اللہ تعالیٰ ایسا راستہ تو دکھانا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور اس کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا سورۃ نساء کے اندر، اس کا آگے سے اس سورۃ نساء میں اس کا ڈیٹیل ہے کون سے وہ 4 لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ، انبیاء کرام ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صادقین ہیں، پھر صالحین ہیں جو نیک اعمال کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام اور ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے اور بھٹکائے نہ۔ دوسرا دیکھیں ایک اور بات یہاں پہ ولضالین کے بعد ایک چیز میرے ذہن میں اور بھی آئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو حنیفہ رحم اللہ، آپ سب جانتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو موقف ہے ان کے مطابق کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جزو نہیں ہے، بلکہ یہ تمام سورتوں سے پہلے ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، سب تمام صورتوں سے پہلے آئی ہے سوائے سورۃ توبہ کے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ جو سورت کے اینڈ کے اوپر ہم لوگ بولتے ہیں اختتام کے اندر آمین ولا ضالین کے بعد بولتے ہیں نا ہم آمین، یہ کہنا مسنون ہے، ٹھیک ہے، فرض واجب نہیں، مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے، میں بتا دیتی ہوں، آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی ہو۔ تو اس صورت مبارکہ کے اسلوب
چونکہ دعائیہ الفاظ ہے نا یہ سارے، سورۃ فاتحہ مکمل ایک دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضالین دعا کے اختتام میں آمین کہنا بندہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ جی آمین قبول فرما لے، ایسا ہی ہو یہ جو ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہدایت کا راستہ، ایمان کا راستہ، تقوی کا راستہ، اور ہمیں کہیں بھٹکنے والا راستہ نہ دکھانا اور سیدھا راستہ دکھانا جو جنت کی طرف ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جو کیونکہ عمل فرمایا والضالین کے بعد آمین فرمایا، اسی لیے ہمیں بھی حکم ہے ہم بھی جب بھی سورۃ فاتحہ ہے ہی دعا، جب بھی پڑھیں اینڈ میں آمین ضرور ضرور کہا کریں۔ ایک دفعہ سے پھر سورۃ فاتحہ کی مکمل میں بات پھر سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا اپنا پورا تعارف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، یوم الدین کا مالک ہوں۔ جس دن سب لوگ کہیں گے نا میرا دین پہلے تھا، میرا فرقہ یہ تھا، میں اس دین پہ تھا، یہ جو یہود ہے وہ کہیں گے ہم اس دین پہ تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ کہیں گے ہم اس دین پہ تھے، جو عیسائی ہیں وہ کہیں گے ہم اس دین پہ تھے، زبور والے کہیں گے ہم اس دین پہ تھے، کچھ کہیں گے ہم موسیت پہ تھے، ابراہیمی دین پہ تھے۔ تو اس دن جس دن مالک یوم الدین، جس دن تمام ادیان کا مالک خود بولے گا کہ اصل دین کون سا ہے، اس کا مالک اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، میں ہوں اس دن کا مالک۔ کہاں ہیں یہ سارے جو کہتے تھے کہ ہمارا دین یا میرا مذہب یا میرا فرقہ یا میری چیز یا میں ہوں اصل میں مالک، وہ دین ہوگا جزا اور سزا کا آخر والا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر دعا بندہ کیا مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے اور آپ سے مدد کیسے مانگنی ہے۔ پھر صراط الذین انعمت، اور پھر اللہ تعالیٰ اہدنا دکھا دے ہمیں صراط راستہ کون سا، سیدھا سیدھا جنت کا، کون سا جس پر تو نے انعام فرمائے، انعامات دیے، مغضوب نہ کہ تم ہم سے غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، ولا الضالین نہ ہی ہم ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ گمراہی ہے، تباہی ہے، مطلب سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے، وہی دکھانا حق اور سچ کا اور اسی پر چلانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، ہر بات پر آمین کہنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی، شر کی ہو، نفس کی ہو، دنیاوی ہو، یا حق کو جو غلط باتیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں، حق کو باطل سے ملانے والی ہوں، اللہ ہمیں سچ اور حق کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ دکھانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔